تمہارے ساتھ اب کسی قسم کی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، اپنے دماغ میں ڈال لو، تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوگی ختم نبوت کے اوپر۔ اسی لیے کہا تھا کہ ان مرزائیوں سے اس وقت مناظرہ کرنا جائز نہیں، اور دوسرے نمبر پر یوٹیوب اور اس سوشل میڈیا پر بھی مناظرہ کرنا جائز نہیں ہے، اس کا نقصان زیادہ اور نفع بالکل بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار محمد ابراہیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل وائس آف اسلام۔ لندن مناظرے کے بعد بہت سارے علماء یہ اب کہہ رہے ہیں کہ احمدی مسلمانوں کے ساتھ اب مناظرہ نہیں ہو سکتا۔ وہ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ان کے پاس ہمارے دلائل کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ایک اور بریلوی مفتی جن کا نام نادر صاحب ہے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اب احمدی مسلمانوں کے ساتھ کوئی مناظرہ نہیں ہوگا۔ ہمارے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے، تو رضی صاحب یہ آپ کا رائٹ نہیں بنتا کہ آپ آ کے میرے سے جو نا مطالبہ کریں، اپنے دماغ میں ڈال لو، تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوگی ختم نبوت کے اوپر، تمہارے ایمان کے اوپر، تمہارے مسلمان ہونے کے اوپر کسی قسم کا کوئی مناظرہ تمہارے ساتھ ہم نہیں کریں گے۔ وہ اس وجہ سے کہ تمہارے ساتھ جو مناظرے کرنے تھے نا ہمارے بزرگ کر کے، تمہارے تابوت میں 74 کے آئین میں آخری کیل ٹھوک کے الحمدللہ وہ دنیا سے جا چکے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے ایک بہت اہم پیغام ہے کہ لندن مناظرے کے بعد الحمدللہ تمام مخالفین کو شکست ہوئی، اور اب بریلوی مولوی مجبور ہو چکے ہیں، تو انہوں نے نیا فتویٰ دے دیا ہے کہ آج سے احمدی مسلمانوں کے ساتھ مناظرہ جائز ہی نہیں۔ آئیے ان کی ہم ویڈیو سنیں۔ اور اگر کوئی ایسا مناظر جیسے مولوی سارق خائن نفس بندی صاحب فرما رہے ہیں کہ کوئی بریلوی مناظر اس کے سامنے بیٹھا تھا، تو وہ بریلوی مناظر بھی اسی کی طرح کا کوئی یوٹیوبر ہی ہوگا بیچارہ، جس کو اتنی تمیز بھی نہیں ہے کہ مناظرہ کیسے کرنا ہے اور اس کا جواب کیسے تلاش کر کے دینا ہے۔ اور یہ آگے اگر کوئی ایسا بریلوی بیٹھا تھا تو میں کہوں گا کہ اس مناظر سے ہم ایسے ہی اچھے بھلے ہیں۔ وہ کوئی مناظر نہیں، وہ صرف تمہاری طرح کوئی شہرت کا بھوکا کتا ہوگا جس نے مناظرے کی تیاری بھی نہیں کی اور پہلے ہی مناظرے کے لیے وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ لیکن میں بتا چکا ہوں کہ ان کفار سے جب پہلے مناظرے ہو چکے تو اب ان سے مناظروں کی ضرورت نہیں ہے، کہ ان مرزائی اب کوئی مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا جو یوٹیوبر مناظرین ہیں ان سے گزارش ہے کہ کم از کم یہ میری گفتگو سن کر ہی تم کم سے کم مناظرے کے لیے کچھ حاصل کر لو جو اس کمینے کے سامنے تم جواب دے سکو۔ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ ان مرزائیوں سے اس وقت مناظرہ کرنا جائز نہیں، اور دوسرے نمبر پر یوٹیوب اور اس سوشل میڈیا پر بھی مناظرہ کرنا جائز نہیں ہے، اس کا نقصان زیادہ اور نفع بالکل بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس بات کو پلے باندھ لیجئے کہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں مناظرہ نہیں ہے، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کے ساتھ کوئی اختلافی گفتگو نہیں ہو سکتی ہے۔ اس بات کو پلے باندھ لیجئے کہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں مناظرہ نہیں ہے، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کے ساتھ کوئی اختلافی گفتگو نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے پاس ایک نسخہ ہے چھوٹا سا، لیکن ہے بڑا کارگر، کہ اپنے عوام کو قرآن حدیث کے مباحث میں نہ ڈالیں۔ قرآن حدیث کے جو علمی بحثیں ہیں اس سے پار وہی ہو سکتا ہے، اس سے پار وہی ہو سکتا ہے جس سے پہلے کبھی اس سمندر کو عبور کیا ہو، عام آدمی سے نہیں ہو سکتا۔ اور یہ لوگ قرآن حدیث کا حوالہ دے کر فوراً اپنے موضوع کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو میری نوجوانوں کو یہ نصیحت ہے کہ قرآن حدیث میں الجھے بغیر، قرآن حدیث میں دخل دیے بغیر، علمی مسائل میں آئے بغیر، کہ اپنے عوام کو قرآن حدیث کے مباحث میں نہ ڈالیں، کہ اپنے عوام کو قرآن حدیث کے مباحث میں نہ ڈالیں۔ آپ میں اگر یہ صلاحیت نہیں کہ ان لوگوں کا جواب دے تو کس نے کہا کہ آپ یہ کام ضرور کریں؟ کیوں مناظرے کرتے ہیں؟ یہ چھوڑ دیں ان لوگوں پر جو اسپیشلسٹ ہیں، جانتے ہیں ان کی چالاکیوں کو۔ جب ان سب یہ تو چلے گئے فتنے، لیکن وہ فتنہ تو اب بھی موجود ہے یا نہیں؟ بولو نا، ان کی تاریخ پڑھ رہے ہیں تو ان کی بھی تو پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ پڑھنی چاہیے۔ بلکہ مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تاریخ عالم کا مطالعہ کیا ہے، اتنا بڑا فتنہ تاریخ عالم میں آج تک کبھی نہیں آیا جتنا یہ۔ اس کے ساتھ آج بھی آمنا سامنا، بلکہ ہمارے تو اکابر فرماتے ہیں کہ ان سے محتاط رہو۔ یہاں تک کہ حقیقت یہ ہے کوئی شیعہ نماز پڑھے اور کوئی اہل سنت نماز پڑھے، دونوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ پتہ چل جاتا ہے یا نہیں؟ دونوں کا فرق واضح پتہ چلتا ہے، لیکن یہ پڑھ رہے ہو تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ یہ آذان بھی یہی کہیں گے،
कुरान भी यही छापेंगे, नमाज भी हूबहू ऐसे ही पढ़ेंगे, आप नहीं पहचान पाओगे। इनका और हमारा जाहिर में इख्तिलाफ नहीं है, इख्तिलाफ अकीदे का है, और अकीदा यहां रहता है, यहां। और ये वो जगह है कि जिसके भेद सिर्फ वो जात जानती है, इसलिए इनसे मोहतात रहना चाहिए या नहीं? और अगर पढ़ोगे नहीं या सुनोगे नहीं तो फिर कैसे मोहतात रहो? कादियानियों के साथ दोस्ती रखोगे, आपके दिल में खत्म नबूवत के अकीदे की अहमियत लाशऊरी तौर पर कम हो जाएगी। उसका आना यकीनी नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा। मुसलमानों का अकीदे का मुतजल्जल होने का खतरा है। कम से कम इस बात का तो खतरा है कि शनात कम हो जाएगी। एक ग्राउंड रियलिटी और ये हदीस से साबित है। तभी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी सोहबत का हुक्म दिया। आप कह सकते हैं फिर तो यहूद और नसारा के साथ भी रहने में ये खराबी है, वो अपने दीन की तरफ दावत नहीं देंगे आपको उनको। और दूसरी बात है कि यहूदियों में, ईसाइयों में फर्क इतना, यहूद और नसारा में और इस्लाम में फर्क इतना वाज़ेह है कि मुसलमान के उधर स्लिप होने का खतरा कम है। गेटअप ही चेंज है दोनों का। जबकि कादियानी का मैंने कहा कि वो वही कोट सूट पहनकर आया है, वही गेटअप इख्तियार करके आया जो मुसलमान का है। तो इस धोखे की वजह से यहां से वहां स्लिप होने का खतरा ज्यादा है। इस धोखे की वजह से यहां से वहां स्लिप होने का खतरा ज्यादा है। इस खतरे से रोकने के लिए कहा जाता है कि उनसे ताल्लुकात और दोस्तियां मत रखो। कभी भी कोई मिर्जाई आपके सामने इस बात का मुतालिबा करे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी वफात के मौजू पर गुफ्तगू मेरे साथ करो, खत्म नबूवत के मौजू पर मेरे साथ गुफ्तगू करो, इनकार कर दो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी वफात के मौजू पर गुफ्तगू मेरे साथ करो, खत्म नबूवत के मौजू पर मेरे साथ गुफ्तगू करो, इनकार कर। इजाजत हमें नहीं है शरई लिहाज से। कादियानी वाजिबे गर्दन ज़दनी है, मुर्तद है, इससे कोई बहस नहीं होगी, इससे कोई बहस नहीं होगी, इससे कोई बहस नहीं होगी। अंदर के मेरे साथ और भी एक दूसरे के लोग जैसे वो आया उस वोट के मिलने लगे। मैंने कहा उसने सलाम किया, मैं कहा मैं गए नहीं हो सकता। अच्छा जैसे बैठे तो कहते थी कुरान ले आओ, मैं कहता कुरान लो असला, मैं कहता चीन के लाना वो अमेरिकी हो गया मौन मिला है। ये कोई डायलॉग, मैं डायलॉग का नाम लेना। डायलॉग सियासत में चलते हैं, विधान में चलते हैं, खबरदार ना बनता। कहते जी कुरान पे बात होगी, मैं कहता कुरान की बात होगी। ये जो बंदी दोस्त बैठे हैं इनसे मैं बरेली हूँ, ये मुझसे करें, शिया को मैं उससे करें, वहाबी को मैं उससे करें, तेरे साथ कुरान पे बात नहीं होगी, समझ नहीं आएगी। कादियानी से बहस करोगे वो फातहा तो कहेगा कुरान ले आओ, कुरान ले आओ, कुरान पे बात होगी सुन्नी से, कुरान पे मुनाजरा होगा देवबंदी से, कुरान पे मुनाजरा होगा शिया से, कुरान पे मुनाजरा होगा उनसे जो दीन के अंदर है। लेकिन कादियानी के साथ बहस करते हुए कुरान नहीं, लेकिन कादियानी के साथ बहस करते हुए कुरान नहीं। मिर्जा गुलाम कादियानी को अगर आप लोगों के सामने बैठा दिया जाए, आप तो मिर्जा कादियानी के हाथ के ऊपर बैत कर लें। अल्लाह माफी अबे इसने तो कुरान भी क्या पेश किया, और मियाँ इसने क्या पेश किया है? इसने तो 2 और 2 4 आयतें, तो 2 और 2 4 हदीसें पेश की हैं। वो तो कुरान और हदीस से बाहर जाया ही नहीं करता था मिर्जा सीनियर। आज भी दुनिया का हर कादियानी मर्द यही कहता है, आओ कुरान और हदीस से बात करो, आओ कुरान हदीस से बात करो। आखिर में अपने दूसरे अहमदी भाई की बात भी सुनेंगे कि वो हमारे नाजरीन को इस वीडियो के हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं। नाजरीन, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी। इस गुफ्तगू का खुलासा ये है कि जब एक फ़रीक खुद ये ऐलान कर दे कि वो अब किसी किस्म का मुनाजरा या इल्मी गुफ्तगू नहीं करेगा, तो इससे ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि आखिर इल्मी मैदान से पीछे हटने की वजह क्या है। अहमदी मुसलमान हमेशा ये मौक़िफ़ पेश करते हैं कि मजहबी अक़ायद पर गुफ्तगू कुरान करीम, अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मज़बूत दलाइल की रोशनी में होनी चाहिए।
اگر کسی مسئلہ پر اختلاف موجود ہے تو اس کا بہترین حل علمی مکالمہ، تحقیق اور دلیل ہے، نہ کہ گفتگو کے دروازے بند کر دینا۔ قرآن کریم بھی بار بار غور و فکر، تدبر اور احسن طریق سے گفتگو کی تعلیم لیتا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، سورۃ النحل آیت 126۔ ترجمہ: اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے ایسے طریق پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو۔ اسی طرح قرآن کریم فرماتا ہے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ: کہہ دے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ لہٰذا ایک مسلمان کا شیوا یہی ہونا چاہیے کہ وہ دلیل کو دلیل سے جواب دے، تحقیق کو تحقیق سے اور علم کو علم سے۔ فیصلہ سامعین اور قارئین پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ خود دلائل کا جائزہ لے کر حق کو پہچانیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو یوٹیوب چینل وائس آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور تحریر کریں، آپ کی آراء ہمارے لیے نہایت اہم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچائی کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔